الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ والثانی العطف علی المحل نحو لیس زید بقائم ولا قائدا بالنصب ولہ عند المحققین ثلاثۃ شروط احدها امکان ظہورہ فی الفصیح الا تری انہ یجوز فی لیس زید بقائم وما جاءنی من امرۃ ان تسقط الباء فتنصب ومن فترفع وعلى هذا فلا يجوز مررت بزید وعمرا خلافا لابن جنی۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزو بھائیو، بحث ہماری اقسام عطف کے بارے میں چل رہی تھی اور عرض کیا تھا کہ عطف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عطف علی اللفظ، عطف کریں لفظ پر، اور عطف کرنا لفظ پر یہ اصل ہے، اصل ہی یہی ہے کہ عطف لفظ پر کریں، جیسا کہ لیسا زید بقائم ولا قائدن، قائدن کا عطف کیا ہے قائمن پر، قائمن مجرور ہے با کی وجہ سے، قائدن بھی مجرور ہے۔ یہاں عطف کس پر کیا ہے؟ لفظ پر کیا ہے۔ قائمن لفظاً مجرور ہے تو قائدن بھی جو عطف کیا ہے وہ بھی مجرور ہے۔ اور عرض کیا تھا اپنے بھائیوں کی خدمت میں کہ یہ عطف علی اللفظ جو ہے اس کی شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ عامل کا معطوف کی طرف متوجہ ہونے کا امکان ہو۔ عطف علی اللفظ کی شرط یہ ہے کہ عامل کا معطوف پر توجہ کرنے کا امکان ہو۔ پس ما جانی من امرۃ ولا زیدن یہ زید نہیں ہے، لفظ پر عطف کریں، زید کا عطف کریں امرا کے لفظ پر، یہ زید نہیں ہے۔ من امراتن لفظاً مجرور ہے، زیدن مجرور ہے، اور اس کا عطف کریں امرا کے لفظ پر، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ یہی بات جو کی ہے کہ عامل کا معطوف پر بھی آنے کا امکان ہو، ٹھیک ہے، یہ شرط ہم نے لگائی ہے۔ لیکن یہاں زید کا امرا کے لفظ مجرور پر عطف کریں تو عامل کا معطوف پر متوجہ ہونا جو ہے یہاں جائز نہیں ہے، نہیں آ سکتا، چونکہ من زائدہ زید معرفہ پر نہیں آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ زید معرفہ ہے اور من زیدہ معرفہ پر نہیں آ سکتا، عامل معطوف پر یہاں توجہ نہیں کر سکتا ہے، لہذا عطف علی اللفظ یہاں جائز نہیں ہے، بلکہ زید کو رفع پڑھیں گے۔ محل پر عطف کرتے ہوئے امرا کا محل مرفوع ہے چونکہ جانی کا فاعل ہے، ٹھیک ہو گئی بات عزیزو؟ زید کو مرفوع پڑھیں گے عطف کرتے ہوئے کس پر؟ محل پر۔ صحیح ہو گئی بات آگا جان؟ یہ ہم نے پچھلا جو تھا نا ہمارا درس، اس میں ظاہراً میں نے یہ بات آپ کو کر دی تھی۔ دوسری قسم جو عطف کی ہے وہ ہے عطف علی المحل، یہ ہم آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں، عطف علی المحل۔ اور تیسری قسم جو عطف کی ہے وہ ہے عطف علی التوہم،
अत्फ अल तवाहुम या अत्फ अलल माना, ये तीसरी जो है अत्फ की किस्म है। पहली अत्फ की किस्म क्या हो गई? अत्फ अलल लफ्ज़। नंबर 2 अत्फ अलल महल। नंबर 3 अत्फ अल तवाहुम या अत्फ अलल माना। आज के दर्स में ये अत्फ की दूसरी किस्म हम पढ़ रहे हैं। अत्फ की दूसरी किस्म जिसको कहते हैं अत्फ अलल महल। अत्फ अलल महल, मिसाल लैसा ज़ैदुन बिकाइमिन वला काइदन। काइदन का अत्फ किया है कायम के महल पर, चूँकि बेकाइमिन का महल मंसूब है। क्यों मंसूब है? चूँकि लैसा की खबर है। लैसा की खबर मंसूब होती है, कायम का महल मंसूब है। लफ्ज़न मजरूर है बा की वजह से, लेकिन महलन मंसूब है। कायदन का अत्फ किया है कायम के महल पर। अच्छा, अत्फ अलल महल की मुहक्किकीन की नज़र में 3 शर्तें हैं। अत्फ अलल महल की मुहक्किकीन की नज़र में 3 शरूत हैं। नंबर 1, पहली शर्त ये है कि उस महल का ज़ाहिर होने का इम्कान हो। फिल फसी, कलाम फसी में महल के ज़ाहिर होने का इम्कान हो। कलाम फसी में महल के ज़हूर का इम्कान हो। इम्कान ज़हूर ही फिल फसी, फसी ज़बान फसी, कलाम फसी में महल के ज़ाहिर होने का इम्कान हो। यानी क्या मतलब? यानी आप उस महल को, जो महल बनता है उसका और उसका जो एराब है उसको ज़ाहिर भी कर सकें, महल के ज़ाहिर करने का भी इम्कान हो। जैसा कि मसलन आप तवज्जो फरमाई, लैसा ज़ैदुन बिकाइमिन जो है, यहाँ कायमिन की जो पीछे बा लगी हुई है इसको गिरा दें, कायमन पढ़ दें। कर सकते हैं, कर सकते हैं। फसीद कलाम में ये कर सकते हैं, कायमन पढ़ दें, बा को हटा दें। ठीक है या नहीं? या मसलन मा जानी मिन इमरातिन की मिन हटा दें, इमरा को मरफू पढ़ दें। ये कर सकते हैं। कलाम में फसी में महल को ज़ाहिर करने का इम्कान होना चाहिए, ये पहली शर्त है। अत्फ अलल महल की पहली शर्त ये है कि महल को ज़ाहिर करने का इम्कान हो। ठीक है? पस तवज्जो करना, मरर तो बेज़ैदिन व आमरन, ये जैद नहीं है। मरर तो बेज़ैदिन व आमरन, ये भाइयों जैद नहीं है। क्यों जैद नहीं है? क्योंकि मरर तो ज़ैदन जैद नहीं है। कहें कि कलाम फसी में मरर तो ज़ैदन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है? मरर तो बेज़ैदिन है, लेकिन मरर तो ज़ैदन नहीं है, बा को हटाकर, ताकि हम आम्र का ज़ैद के महल पर अत्फ करें। क्योंकि यहाँ महल को ज़ाहिर का इम्कान नहीं है। हमारी शर्त है महल को ज़ाहिर भी कर सकते हूँ या नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? खिलाफन इब्न जिन्नी, इब्न जिन्नी ने कहा है कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? अत्फ अलल महल सही है, अगरचे महल कलाम फसी में ज़ाहिर ना भी हो। इब्न जिन्नी क्या कहते हैं? अत्फ अलल महल सही है, अगरचे कलाम फसी में वो महल ज़ाहिर ना हो। ठीक हो गई बात? अच्छा, अम्मा कौल जरीर तमुर्रून दियारा फ़ज़रूरतुन, कहते हैं कि आपने ये कहा है कि अत्फ अलल महल की शर्त ये है कि महल को ज़ाहिर करने का इम्कान हो। जब ये कहा तो का मरर तो बेज़ैदिन व आमरन, आम्र का ज़ैद के महल पर अत्फ नहीं कर सकते, चूँकि ये महल ज़ाहिर नहीं कर सकते। ठीक है? तो कहते हैं शायर के कौल में देखो
شاعر کے قول میں تمرون الدیار میں انہوں نے با کو گرا دیا ہے، ظاہر کر دیا ہے۔ آپ نے کہا نا محل کو ظاہر نہیں کر سکتے مررت بزید والی مثال میں، اما قول جریر میں تمرون الدیار میں انہوں نے تمرو جو ہے نا مررتو سے ہے نا تمرو مرور، تو یہاں با ہونی چاہیے تھی نا، با نہیں لگائی، الدیارہ پڑھا ہے، تمرون الدیارہ، یہاں با کو تو انہوں نے گرایا ہے نا، آپ تو کہتے ہیں نہیں گرا سکتے، یہاں قول جریر میں انہوں نے با کو گرا کے پڑھا ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ فَضَرُورَةٌ، یہ ضرورت شعری کی بنا پر ہے، اس وجہ سے با کو گرایا ہے یہاں۔ پھر ایک بات اور ہے کہ یہ جو ہم نے کہا ہے عطف علی المحل کی بات کر رہے تھے، یہ مخصوص نہیں ہے کہ عامل جو ہے وہ زائد ہو، عطف علی المحل مخصوص نہیں ہے کہ جو عامل آ رہا ہے وہ زائدہ ہونا چاہیے، بلکہ غیر زائدہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ فَإِن لَمْ تَجِدْ مِن دُونِ أَدْنَانَ وَالِدًا وَدُونَ مُعَدٍّ فَلْتَضَعْكَ الْأَوَاذِلُ، یہاں دونا جو ہے دونا، فَإِن لَمْ تَجِدْ مِن دُون نے، یہ من دون جو ہے یہ دون کیا ہے؟ یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے، اور من جو ہے یہ غیر زائدہ ہے، اور آگے جو آیا ودونا کا عطف ہوا ہے اس من دون کے محل پر ہوا ہے، دونا کا عطف من دون کے محل پر ہو رہا ہے، جبکہ یہ من دون جو پہلا من ہے یہ ہے بھی غیر زائدہ، یہ ہے بھی غیر زائدہ۔ تو مجھے فرما رہے ہو عطف علی المحل کی کتنی شرطیں ہیں جناب؟ 3۔ پہلی یہ ہے کہ محل کو ظاہر کرنے کا کلام فصیح میں امکان ہو، نمبر 2 دوسری شرط کا جان ان یکون الموضع بحق الاصالت، موضع بحق الاصالت ہو، موضع اصلی ہونا چاہیے اس کا، عطف علی المحل اس صورت میں ہے کہ جب وہ موضع اصلی ہو، موضع اصلی ہو، پس ھذا ضارب زیدا واخیہ، یہ جائز نہیں ہے، جب ہم نے دوسری شرط یہ لگائی ہے کہ وہ موضع کیا ہو؟ بحق الاصالہ ہو، اصلی ہو اس کا موضع، وہ بنابراین ھذا ضارب زیدا واخیہ یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کہیں کہ بھائی یہ اخی ہے جو ہے نا اس کا عطف ہو رہا ہے زید کے محل پر ہو رہا ہے، چونکہ زید جو ہے نا وہ مجرور ہوتا ہے، ضارب و زیدین پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے یہ نہیں، تو لہذا اخی یہ بھی مجرور کیا ہے، زید کے محل پہ کیا ہے، کیونکہ ضارب آگے مضاف ہوتا ہے، یہ مد نظر اگر رکھیں گے تو کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ وصف میں جب شروط عمل پائی جائیں، وصف میں جب عمل کرنے کی شرائط پائی جائیں تو وصف عمل کرتا ہے نہ کہ مضاف ہوتا ہے، یعنی وصف میں جب عمل کرنے کی شرائط ہوتی ہے نا تو وصف عمل کرتا ہے، نسب دیتا ہے، نہ کہ وہ آگے مضاف ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ وصف میں جب عمل کی شرائط ہوں تو وہ عمل کرتا ہے نہ کہ مضاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ وصف جو ہے وہ ملحق ہے فعل کے ساتھ، چونکہ وصف ملحق ہے فعل کے ساتھ۔ والثالث جو تیسری شرط ہے پھر وہ بعد میں عرض کریں گے، ابھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے
عطف علی المحل کی 3 شرطیں ہیں، پہلی دوسری پڑھی ہے، اور تیسری ہے وجود المحرز، لیکن وہ تھوڑا تفصیلی ہے، بعد میں بتاؤں گا۔ وجود المحرز تیسری شرط ہے، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ، والثانی العطف علی المحل۔ دوسری عطف کی قسم، عطف کی دوسری قسم العطف علی المحل، عطف علی المحل ہے۔ نحو لیس زید بقائم ولا قائدن بالنصب، قائدن کا عطف کیا ہے قائم کے محل پر۔ وَلَهُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ، وَلَهُ عطف علی المحل کی محققین کی نظر میں 3 شروط ہیں۔ احدها، ان 3 میں سے ایک یہ ہے امکان ظہورہی فی الفصیح، امکان ظہور محل فی الفصیح، فصیح یعنی کلام فصیح میں محل کو ظاہر کا امکان ہو۔ الا تری انہ یجوز فی لیس زید بقائم، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جائز ہے لیس زید بقائم، یہ جائز ہے۔ وما جانی من امرتین، اس میں کیا جائز ہے؟ توجہ، ان تسکت البا، فتنصب، با کو ساکت کیا جائے، فتنصب، پس اس کو نصب دی جائے۔ کس با کی بات ہو رہی ہے؟ بے قائمین کی با کو ساکت کر دیں، نصب دی جائے اس کو، قائمان پڑھ لیں۔ ومن یعنی ان تسکتا من فترفا، من کو ساکت کیا جائے، اور دوسری مثال میں من امرہ میں پس اس کو رفع دیا جائے، یہ جائز ہے۔ پس محل ظاہر ہو گیا نا یہاں۔ وَعَلَى هَذَا فَلَا يَجُوزُ مَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَعَمْرًا، بنا برین جائز نہیں ہے مررت بزید وعمرا، یہ جائز نہیں ہے۔ خلافاً لابن جنی، ابن جنی کے خلاف، ابن جنی کیا کہتے ہیں؟ عطف علی المحل صحیح ہے اگرچہ محل کلام فصیح میں ظاہر نہ بھی ہو۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے جی؟ کیوں آگا فلا یجوز مررت بزید وعمرا، کیوں فلا یجوز؟ لأنه لا یجوز مررت زیدن، لأنه علت لا یجوز کی، لا یجوز کیوں؟ لأنه لا یجوز مررت زیدن، چونکہ جائز نہیں ہے مررت زیدن، جائز نہیں ہے کہ آپ محل کو ظاہر کر دیں، جائز نہیں ہے۔ وَأَمَّا قَوْلُ جَرِيرٍ تَمُرُّونَ الدِّيَارَ وَلَمْ تَوْجُوا كَلَامُكُمْ عَلَيَّ إِذًا حَرَامُ فَضَرُورَةٌ، یہاں قول جریر میں کوئی اشکال کرے کہ یہاں تو تمرو جو ہے با کے ساتھ آنا تھا، یہاں محل ظاہر ہو گیا ہے، با کے ساتھ نہیں آیا، تو اس کا جواب فَضَرُورَةٌ ہے۔ اما قول جریر تمرون الدیار ولم توجو کلامکم علی اذن حرام، تمرون الدیار، تم جو ہے گھروں سے عبور کرتے ہو، ولم توجو اور اقامت نہیں کرتے ہو، کلامکم علی اذن حرام، پس تم سے بات کرنا ہمارے لیے حرام ہے۔ یہ اما قول جریر یہ پڑھنا فضرورت، ضرورت شرعی ہے۔ ولا تختص مراعات الموضع بان یکون العامل فی اللفظ زائدا کما مثلنا، مراعات موضع مخصوص نہیں ہے کہ عامل فی اللفظ جو ہے وہ زائدن زائد ہو، عامل فی اللفظ جو ہے وہ زائد ہو، یہ شرط نہیں ہے۔ ولا تختص مراعات الموضع، موضع کی رعایت کرنا مخصوص نہیں ہے، بأن یکون العامل فی اللفظ زائدا، کہ عامل لفظ میں کیا ہو؟ زائد ہو، کما مثلنا جیسا کہ ہم نے مثال دی، بے دلیل قول لبید، دلیل قول لبید ہے، فَإِن لَمْ تَجِدْ مِن دُونِ أَدْنَانَا وَالِدًا وَدُونَ مَعَدٍ فَلْتَدْعَكَ الْأَوَاذِلُ، میں لشید بتا دوں، فَإِن لَمْ تَجِدْ مِن دُونِ، یہ دون مفعول ہے حالانکہ من پیچھے غیر زید آیا ہے،
ودون معدن، یہ دونا کا عطف ہوا ہے من دونے، جو پہلا دون ہے اس کے محل پر، ٹھیک ہو گئی بات۔ وثانی، عطف علی المحل کی دوسری شرط، تین شرطیں ہیں عطف علی المحل کی، یہ دوسری ہے کیا؟ ان یکون الموضع بحق الاصالہ، کہ موضع اور محل بحق الاصالہ ہو، اصلی ہونا چاہیے۔ فلا یجوز ھذا ضارب زیدا واخی ہے، یہ جائز نہیں ھذا ضارب زیدا واخی ہے، کیوں جائز نہیں ہے؟ لأن الوصف المستوفی لشروط العمل، چونکہ وصف جس میں عمل کی شرائط پائی جاتی ہیں، کون سی؟ کہ اعتماد کرے 5-6 چیزوں پر، نمبر 2 حال یا استقبال کے معنی میں ہو، یہ تھی نا وصف کی۔ لأن الوصف المستوفی لشروط العمل، وصف جس میں شروط عمل پائی جاتی ہیں، الاصل اعمالہ لا اضافتہ، اصل یہ ہے کہ وہ اعمالہ وصف عمل کرے، لا اضافت ہو، نہ کہ وصف مضاف ہو، اصل یہ ہے۔ لے التحاق ہی بالفعل، لے التحاق ہی بالفعل، چونکہ یہ وصف ملحق ہے فعل کے ساتھ، تو جس طرح فعل نسب دیتا ہے اس کو بھی نسب دینی چاہیے، نہ کہ یہ وصف مضاف ہو، اصل یہ ہے لے التحاق ہی بالفعل، اس لیے کہ یہ وصف فعل کے ساتھ کیا آگا جہاں ملحق ہوتا ہے۔ موفق معید رہو، سلامت رہو عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔